پاکستان میں ریلیجیس انوائرمنٹ ہے، اس میں رہتے ہوئے ایک عام نوجوان کس طرح سے یہ فیصلہ کرے کہ جس مذہب پر، جس عقیدے پر وہ ہے، وہ مذہب اور عقیدہ بہترین ہے اور اس کو آخرت میں اجر ملے گا۔ اور اس کا ایک دوسرا پورشن یہ ہے کہ آپ اگر کرسچن یا جوز یا کسی بھی اور کمیونٹی میں پیدا ہوئے ہوتے، یہ آپ کی بات کر رہا ہوں میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ اسی سٹیج پر ہوتے؟ جی، پہلا سوال آپ نے کیا ہے کہ جو مسلمان اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اپنی ایک خاص مسلکی شناخت یا فرقہ یا پس منظر رکھتے ہیں، وہ کیسے اس معاملے کو حقیقت کی دنیا میں لا کریں۔ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے کہ کرٹیکلی انالیسس کر کے ان چیزوں کو اپنائیں جو مذہب کا مطالبہ ہیں، تو کیا کریں؟ وہ ایک کام کرنا ہے، سب سے پہلا کام وہ کام یہ ہے کہ مذہب جس کا ہے اس نے بتانا ہے کہ مذہب کہاں بیان ہوا ہے اور مذہب کیا ہے۔ وہ اس نے بتا دیا ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کی سنت میں بیان ہوا ہے۔ یہ مذہب کے سورسز ہیں۔ ان سورسز کے اندر جا کر جو کچھ نظریات، عقائد، دین کے نام پر معلومات آپ کو دی گئی ہیں، آپ نے کراس ویریفیکیشن کے عمل کا کام کرنا ہے۔ آپ جیسے یہ کام کریں گے، آپ یقین جانیے کہ آپ پر 2 اور 2 4 کی طرح ایک عام آدمی کی حیثیت سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جو کچھ میں مذہبی عقیدے کی بنیاد پر مان رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے۔ پھر جب آپ اس کا لٹریچر ریویو کریں گے، اس کا ہسٹوریکل انالیسس کریں گے، اس کو کریٹیکلی ایویلیٹ کریں گے، تو آپ پر واضح ہو جائے گا کہ جو بات آپ اپنا رہے ہیں وہ محض آپ کے فرقے، آپ کے مسلک، آپ کی تہذیب میں آپ کے بزرگوں کی اجتہادی آراء ہوں گی، ان کے استنباطی فکر ہوگی، ان کی تہذیبی خواہشات ہوں گی کہ دنیا کے اندر غلبہ آنا ہے، اسی طریقے سے عظمت رفتہ کی بازیاں آپ پر واضح ہو جائے گا۔ آپ کاغذ قلم لے کے کسی دن کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، انالیسس کر لیں۔ میں ابھی چند لمحے پہلے آنے سے ایک عالم کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نظریہ امامت جو کہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے، یہ کہیں قرآن میں بیان نہیں ہوئی۔ ایک غامدی صاحب بھی کہتے ہیں، سارے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اور انہوں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 پڑھ کے سنائی۔ تو جس وقت انہوں نے آیت پڑھ کے سنائی اور ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اگر وہ کام کرتے جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے، تو 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ مذہبی افکار اور ان فرقوں کے پیدا کردہ عقائد کی کیا حقیقت ہوتی ہے۔ تو کبھی موقع ملے تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کھول کے پڑھیے گا کہ اس سے کیا نظریہ امامت ثابت کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر میں ہندو یا مثال کے طور پہ کرسچن یا کسی دوسرے مذہب میں پیدا ہوتا، تو بھائی اگر میں وہی عقل اور شعور لے کر پیدا ہوتا جو عقل اور شعور اس وقت میرے پاس ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ ہم جو کچھ نظریات ہمیں ہمارا معاشرہ، ہمارے مذہبی پروہت، ہمارے فریسی، ہمارے احبار، ہمارے روحبان، ہمارے پنڈت، ہمارے سردار پیش کر رہے ہوتے، اس کا اسی طریقے سے کرٹیکل انالیسس کرتے۔ اگر ہم نے اپنے باپ دادا سے ملی ہوئی فکر کو محض ان کی تہذیبی برتری کی بنیاد پر نہیں مانا، تو کوئی بھی مذہبی فکر ہوتی، ہم سب سے پہلے اس کی حقیقت کو تلاش کرتے۔ مذہب کس چیز کا نام ہے؟ مذہب نام ہے روئے زمین پر خدا کی بات کو جاننے کا۔ خدا کی بات کو جاننے کا 2 ہی طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کہ خدا مجھ تک بات پہنچا دے، اور دوسرا طریقہ یہ کہ خدا کسی کو منتخب کر اپنی بات پہنچا دے۔ تو وہ اگر انتخاب کرتا ہے کوئی شخص، اس کا فرستادہ اور چنیدہ اور منتخب کردہ ہے، تو پھر اس کی بات کو میرٹ پہ پرکھا جائے گا۔ یہی کام ہم قرآن میں کرتے ہیں، یہی کام بائبل میں کریں گے، یہی کام تورات میں کریں گے، یہی کام وید میں کریں گے۔